بارش نقصان دے، تباہی کی صورت اختیار کر جائے اور محلوں کے محلے، علاقوں کے علاقے تباہ کرنا شروع کر دے، اس وقت مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کے اوپر غور کریں کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تھی وہ اللہ کے عذاب کے اندر تبدیل کیسے ہوئی۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے نا، جو بھی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، وہ سارا کا سارا تمہارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، یہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ تبارک و تعالی بہت سارے گناہوں کو تو معاف کرنے والا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ کے اوپر پکڑ کرنا شروع کر دے تو ہم میں سے کوئی آدمی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ستاری کی چادر ہمارے اوپر اوڑھی ہوئی ہے کہ ہمارے عیب چھپے ہوئے ہیں، ورنہ ہم میں سے کون سا آدمی ہے کہ جس کے اندر عیب نہ ہو۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری کے اندر فساد ظاہر ہو گیا، نظام سارا خراب ہو گیا، نظام سارا درم درم ہو گیا۔ کیوں ہو گیا؟ بما کسبت ایدی الناس، اس وجہ سے ہوا کہ جو لوگوں کے ہاتھوں نے اعمال کیے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، یہ عذاب اس وجہ سے آتے ہیں کہ جو انہوں نے اعمال کیے نا ان میں سے تھوڑا سا ذائقہ میں ان کو چکھا دوں، تھوڑا سا ان کو دنیا کے اندر دکھا دوں کہ تم کیا کچھ کر کے آئے ہو، لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ لوگ لوٹ کر آ جائیں، مرنے سے پہلے یہ لوگ سمجھ جائیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کام کیے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ منٹوں سیکنڈوں کے اندر بستیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ آپ حضرات نے دیکھا کہ کیا حالات ہو رہے ہیں ملک کے اس وقت، کئی کئی کلومیٹر تک علاقے ختم ہو چکے ہیں، کئی کئی کلومیٹر تک تباہیاں ہو چکی ہیں، فصلیں بھی تباہ ہو گئی ہیں۔ توسا شریف کے اندر پوری ایک تحصیل ختم ہو گئی۔ میں نے ایک جگہ دیکھی جہاں پر 300 مکانات تھے، ہمارے گاؤں میں شاید 300 مکانات ہو، 300 مکانات وہ ختم ہو گئے، ان کی زمین ختم ہو گئی اور وہاں پر پانی ایسے بہہ رہا ہے جیسے دریا تھا پہلے وہاں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ پھر جب اس طرح کی تباہیاں آتی ہیں تو یہ تباہی دو اسباب کی وجہ سے ہوتی، ایک ظاہری سبب ہوتا ہے اور ایک باطنی سبب ہوتا ہے۔ ظاہری سبب انسانوں کی بنائی ہوئی ناکارہ چیزیں ہوتی ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے ناکارہ نظام ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بارشوں کے لیے پہلے سے انتظام کرنا چاہیے، سیلابی پانی کے لیے پہلے سے انتظام کرنا چاہیے، اور ان کے راستے ہونے چاہیے کہ کہاں پر جا کر اس نے اسٹاپ ہونا ہے۔ ہمارے پاس تو پہلی مرتبہ ایسے ہو رہا ہے۔ آپ یورپی ممالک کے اندر دیکھیں، آج کل تو پوری دنیا ہمارے ہاتھ کے اندر ہے، وہاں پر جانے کی ضرورت نہیں، یوٹیوب کے اوپر آپ سرچ کریں۔ یورپی ممالک ہیں، ان کے اندر سال کے 9 مہینے بارش ہوتی رہتی ہے، کوئی تباہی نہیں ہے۔ ہمارے ملک کے اندر کیوں ہے تباہی؟ کیا وجہ ہے؟ کہ ہمارا سسٹم ٹھیک نہیں ہے، ہمارے نظام چلانے والے لوگ ٹھیک نہیں ہیں۔ ہم نے باغ دوڑ جن لوگوں کے ہاتھوں کے اندر دی ہے، امانت جن کے ہاتھوں کے اندر دی ہے، انہوں نے امانت کے اندر خیانت کی۔ پڑوسی ملک کے اندر بھی ہو رہی ہیں بارشیں، لیکن وہاں پر بھی اتنی تباہی نہیں ہے جتنے میرے پیارے پاکستان کے اندر ہو رہی ہے۔ پہلے نمبر پر انسانوں کا بنایا ہوا ناکارہ نظام، اس کا
مکمل ذمہ داری اس کی بنتی ہے حکومت کے اوپر کہ حکومت وقت جو ہے وہ پہلے سے انتظام مہیا کرے، اور جب آفت آ جائے لوگوں کے اوپر، پریشانی آ جائے تو پھر اس کا مداوع کرنے کی بھرپور کوشش کرے۔ ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں یہ میں نہیں بتاؤں گا، آپ خبروں کے اندر دیکھ لیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں وہ پاکستان کے اندر ہیں یا نہیں ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا ملک ڈوب چکا ہے۔ 2005 کے زلزلے سے زیادہ نقصان ہوا ہے ان بارشوں کے اندر۔ 2005 کے زلزلے میں اتنا نقصان نہیں ہوا تھا۔ پورا صوبہ بلوچستان آپ دیکھ لیں، یہ جنوبی پنجاب ہمارا ڈیرہ غازی خان سے شروع ہو جاتا ہے سارا، صوبہ سندھ کے اندر دیکھ لیں ہزاروں دیہات غرق ہو چکے ہیں، لوگ بیچارے سڑکوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ رات کو میں ایک بندے کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ بتا رہا تھا کہ ہم 1000 راشن پیک بنواتے 55 لاکھ روپے کے، 55 لاکھ روپے کے 1000 راشن پیک بنتے ہیں، اور چند کلومیٹر کے اندر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ چند کلومیٹر کے اندر، کہتے ہیں روڈ کے اوپر ہم جاتے ہیں، پورے کے پورے روڈ بھرے ہوئے ہیں لوگوں سے جو بیچارے گھروں کو چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے گھر ہی تباہ ہو چکے ہیں۔ یہ بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے ملک کے اندر۔ ہمارے حاکموں کی ذمہ داری ہے کہ اس مشکل کی گھڑی کے اندر اپنی عوام کے ساتھ وہ کھڑے، اور اس کے ساتھ ساتھ صاحب ثروت افراد جو ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالی وسعت دی ہوئی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ مال ان لوگوں کے اوپر خرچ کریں۔ ان لوگوں کے اندر وہ لوگ بھی ہیں جو کروڑوں پتی تھے، جو گھر تباہ ہوئے، آپ ان کی سابقہ اور اب کی تصویریں دیکھیں، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی کہ اتنی بڑی بڑی کوٹھیاں، ہم تک یہ رپورٹیں پہنچ رہی ہیں کہ صرف کچے گھر گئے ہیں، کچے کا علاقہ گیا، ایسے نہیں ہے، بڑی بڑی کوٹھیاں، کروڑوں روپے کے بنائے ہوئے گھر تباہ ہو چکے ہیں، بڑی بڑی سڑکیں جو تھی وہ پانی کے اندر بہہ چکی ہیں۔ اب حکومت دریا کے اندر تو جا کر سڑک نہیں بناتی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش آئی۔ تو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی وسعت دی ہے، وہ اپنی بساط کے مطابق اپنے بھائیوں کے ساتھ تعاون کریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم ہے کہ جب تک آدمی مخلوق کے کام میں لگا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام میں لگا رہتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جناب رسول اللہ نے فرمایا، الخلق عیال اللہ، یا یہ حدیث ہے یا یہ عربی کا کوئی مقولہ ہے کہ مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنبہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے جو مخلوق کے ساتھ سب سے زیادہ برتاؤ اچھا کرتا ہے۔ اب مخلوق کے اندر یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہو، نہیں، جو بھی مصیبت زدہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ ہندو ہے، جو بھی مصیبت زدہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، اس کی آپ نے امداد کرنی، جس طریقے سے ہو سکتا ہے امداد کریں۔ ہم آج پرسکون بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج سے کچھ دن پہلے جن ہمارے بھائیوں کے اوپر سیلاب آیا، وہ بھی اسی طرح پرسکون بیٹھے ہوئے، وہ بھی اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہزاروں لوگ غرق ہو چکے ہیں، لوگوں کی پتہ نہیں کہاں کہاں سے میتیں مل رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، مجھے پتہ نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بھی وہ سب کچھ بھیج سکتا ہے۔ اس لیے جن کے اوپر یہ آفت آن پڑی ہے، ان کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نے کتنا تعاون کیا ان کے ساتھ، یہ ہم اپنے گریبان کو جھانک کر دیں۔ ہماری روٹین کے اندر کون سی فرق آیا، ہماری شاہ خرچیوں کے اندر کون سا فرق آیا، اور ہمارے رسم و رواجوں کے اندر کون سا فرق آیا، ہماری عیاشی کے اندر کون سا فرق آیا۔ وہی ہوٹلنگ چل رہی ہے، وہی گپے شپیں چل رہی ہیں، اور اسی طرح پیسہ لٹایا جا رہا ہے، لیکن اپنے مسلمان بھائیوں کی امداد کرنے کا ہمارے ذہن کے اندر تصور تک نہیں ہے، خیال تک نہیں ہے۔ حالانکہ مسلمان کو تو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے مسلمان سے، مسلمان کا دل اللہ نے بڑا نرم بنایا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، او کما قال،
جناب رسول اللہ نے فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ پھر ایک اور حدیث میں فرمایا لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، کہ جو لوگوں کے اوپر رحم نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے اوپر رحم نہیں کرتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کا دکھ درد، اہل وطن کا دکھ درد اپنے سینے کے اندر محسوس کریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کی ایسی تربیت کی تھی کہ وہ اپنے بھائیوں کا دکھ درد برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ غزوہ احد کا موقع ہے غالباً، ایک صحابی مانگ رہے پانی کہ مجھے پانی دو، ساتھی اس کے پاس مشکیزہ لے کر جاتا ہے کہ یار آپ پانی پی لو، وہ پانی پینے لگتا ہے، ساتھ سے آواز آتی ہے، دوسرا ساتھی مانگتا ہے، یہ موت کے منہ میں، یہ کہتے ہیں مجھے چھوڑ دو، پہلے اس کو جا کر پانی دو۔ اس کے پاس پانی لے کر گئے، وہ پینے لگے، ساتھ سے تیسرے ساتھی کی آواز آئی، اس نے کہا اس کو دے دو، تیسرے نے چوتھے کے پاس، چوتھے نے پانچویں کے پاس، پانچویں نے چھٹے کے پاس بھیجا، چھٹے نے ساتویں کے پاس بھیجا۔ جب یہ ساتویں صحابی کے پاس پہنچے وہ شہید ہو چکے، چھٹے کے پاس آئے وہ شہید ہو چکے، پانچویں کے پاس آئے وہ شہید ہو چکے۔ 7 صحابہ کرام دوسرے ساتھی کی پیاس برداشت نہیں کر سکے۔ ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ ہمارے اہل وطن وہ بے سر و سامان بیچارے رہ رہے، وہ باعزت لوگ ہیں، وہ گھروں کے اندر وہ بھوک ننگے نہیں تھے، وہ مانگنے والے نہیں تھے، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے حالات لائے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے دکھ درد کو محسوس کریں، جس طرح ہو سکتا ہے ان کے پاس ہم امداد پہنچائیں۔ مقامی سطح پر کر سکتے ہیں، مقامی سطح پر اکٹھا کریں۔ آپ دیکھیں کہ لوگوں نے عجیب و غریب طریقے سے تعاون کر رہے ہیں۔ ایک مسجد کے اندر اپیل ہوئی، وہاں پر ایک عورت، یقین کریں یہ سچا واقعہ ہے، ایک عورت اپنے گھر کے سارے زیورات لے کر آ گئی۔ اس نے کہا کہ یہ میں اپنے بھائیوں کے لیے بھیجتی ہوں۔ کیا وہ غریب ہو جائے گی؟ لیکن اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کو وہاں پر آسرا مل جائے گا، کتنے لوگوں کے پاس راشن پہنچ جائے گا۔ ایک ساتھی کہتے ہیں کہ میں ایک دکاندار کے پاس گیا، اس کو کہا کہ ہم یہ سیلاب زدگان کے لیے حال ہی کی بات ہے چندہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں دکاندار نے غلے کے اندر جتنے پیسے پڑے ہوئے تھے نکال کر اس کے اندر ڈال۔ یہ ہمارے بھائیوں کے جذبات ہیں۔ ایک ساتھی بتا رہے ہیں کہ مزدور، یہ دہاڑی دار، یہ دہاڑی کر کے آ رہے ہیں، 500 600 700 جو اس کی جیب کے اندر تھا، اس نے دیکھا کہ سیلاب زدگان کے لیے بھائیوں کے لیے امداد ہو رہی، اس کے اندر جتنے جیب کے اندر تھے اس نے دے دیا۔ اس نے کہا میں ایک دن اور بھوکا برداشت کر لوں گا، میرے بھائیوں کے پاس وہاں تک امداد تو پہنچ جائے گی۔ اس لیے میرے عزیزوں، ان کے دکھ درد کو محسوس کرنا ضروری ہے، جس طرح ہو سکتا ہے ان کے ساتھ تعاون کرے، اتنی دور نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ نے فرمایا مسلمانوں کی مثال تو ایک جسم کی طرح ہے، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ مسلمانوں کی مثال تو ایک دیوار کی طرح ہے، عمارت کی طرح ہے، کہ اس کے اندر سے اگر اینٹ نکال دی جائے تو عمارت ناقص ہو جاتی ہے۔ اور ایک جسم کی طرح ہے کہ جسم کے کسی حصے میں بھی اگر تکلیف ہو تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ کیا ہم نے اس درد کو محسوس کیا؟ یقیناً نہیں کیا۔ اگر نہیں کیا تو اب اس درد کو محسوس کریں، کوشش کریں۔ آپ حضرات کے جاننے والے ہیں، فاؤنڈیشن والے ہیں، یا اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ اکٹھا کر کے ان تک پہنچائیں، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہم جواب دینا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے قیامت کے دن اللہ ایک بندے سے پوچھے گا، میرا بندہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی تو نے مجھے کپڑے نہیں دیے، مجھے چھت کی ضرورت تھی تو نے مجھے چھت نہیں دی۔ بندہ عرض کرے گا یا اللہ تو کھانے سے پاک، تو پینے سے پاک، تو رہائش سے پاک، اللہ تو بڑا عالی شان ہے، تجھے اس چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ فرمائیں گے میرے بندے تیرے ارد گرد کے اندر، تیرے قرب و جوار کے اندر میری مخلوق کے اوپر وقت آن پڑا تھا، اگر تو ان کو کھلاتا تو ایسے سمجھتا کہ تو نے مجھے کھلایا ہے، تو ان کو پہناتا تو ایسے لگتا کہ تو نے مجھے پہنایا ہے، ان کو مکان کی چھت دیتا تو ایسے سمجھتا کہ تو نے مجھے مکان کی چھت عنایت کر دی۔ اس نے فرمایا الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ یہ میرے بھائیوں ہماری ذمہ داری ہے، اہل وطن کے اوپر جو آفت آن پڑی ہے، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ جو شخص جتنا کر سکتا ہے تعاون کرے۔ یہ تو تھا ظاہری جو میں نے بتایا،
کہ جتنا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ تعاون کریں، دعا کریں۔ اور آخری بات کہ کثرت سے استغفار اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے اندر 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، 70 مرتبہ۔ حالانکہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ پہلے بھی معصوم، نبوت ملنے کے بعد بھی معصوم، یعنی ان کو استغفار کی ضرورت نہیں ہے، وہ گناہوں سے پاک ہیں، لیکن وہ ہمیں سکھا رہے ہیں استغفار کرو۔ اس لیے میرا نوجوان طبقہ، ہم اپنے معمولات کے اندر کچھ کمی لے کر آئیں، ہم دیکھیں کہ ہم نے کتنے گناہوں کو چھوڑا ہے، ہم دیکھیں کہ ہم نے کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کی ہے، ہم نے کتنا مساجد کو آباد کیا ہے۔ کیا مساجد کے اندر نمازیوں کی تعداد بڑھی؟ ہمیں تو بس یہ کہنا آتا ہے نا، فلانی جگہ پر تباہی آ گئی، فلانی جگہ پر وہ لوگ صحیح نہیں تھے، وہ لوگ صحیح نہیں تھے، ہم لوگ کون سے صحیح ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نے ہمیں ڈھانپا ہوا ہے۔ کثرت سے استغفار کریں اور اپنے ان بھائیوں کے لیے دعا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آفت کو ہم سے ہٹا دے۔ استغفار کے بہت سے الفاظ ہیں، استغفر اللہ پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ پڑھ لیں۔ اور استغفار کا معنی صرف یہ الفاظ ادا کرنے نہیں، اپنے اعمال کے اوپر غور کرنا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر کتنے گناہوں کو چھوڑا ہے۔ استغفار کا اصل مطلب یہی ہوتا ہے، اور یہ بندے کا اور اللہ کا تعلق ہوتا ہے۔ ہم کسی کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ بہت بڑا گناہ گار ہے، ہمیں یہ اتھارٹی نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ اللہ کا کتنا مقرب ہے یا اللہ کو اس کے اوپر کتنا غصہ ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے اعمال کا مشاہدہ اور محاسبہ کرنا ہے۔ راتوں کو اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کرنی ہے، اپنے مصیبت زدہ ان بھائیوں کے لیے دعائیں کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ امداد۔ یہاں سے صورت بن گئی تو یہاں سے کریں گے، کوئی فاؤنڈیشن والا آ گیا جس کا ہمیں پتہ ہوا کہ یہ بندہ وہاں تک امداد پہنچائے گا،